ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں سب سے محبوب ہستی کون؟ محبوبہ محبوب رب العالمین اماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ حریم براحت مفتی حریم براعت مفتی چار ملت۔ حضور گھر میں آئے، توجہ غیرت اپنوں کے لیے، گھر میں آئے، دروازے پہ کھڑے، کیا دیکھا؟ اماں عائشہ نے تصویر والے پردے دیواروں پہ لٹکا دیے۔ توجہ، دشمن کے لیے چادر بچھانے والا رسول، چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا رسول، گھر میں دیوار پہ چادر لٹکی دیکھی، منہ پھیر لیا۔ توجہ، منہ پھیر لیا، چلے گئے۔ اماں عائشہ پریشان، میری جان، میرے ایمان کی جان، میری زندگی کی بہاروں کی جان، آج منہ پھیر کر واپس؟ وجہ میں نے کیا کیا؟ ایک نیا کام کیا، پردے لٹکا دیے دیوار پر، نکالے، جلا دی۔ آئے، دیکھا پردے نہیں، داخل میں، آقا کیوں چلے گئے تھے منہ پھیر کے؟ عائشہ ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، تو نے پردے لٹکائے، منہ پھیر کے واپس چلا گیا۔ اپنوں کے لیے یہ غیرت۔ اتنی قریبی محبوب خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اگر وہ دیوار پہ پردہ لٹکا دے تو بس اتنی بات پر اتنی غیرت، منہ پھیر کے واپس۔ اب اس سے اور بڑی بات، سنبھلنا، سننا، سوچنا، مفہوم مخالف مت لینا۔ اور عظیم ہستی، اور عظیم ہستی نسب کے اعتبار سے، اور عظیم ہستی پیار کے اعتبار سے، محبت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ چہیتی کون؟ سیدہ۔ کتنی چہیتی؟ ملنے آ جائیں، حضور اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، حتیٰ کہ انبیاء مسجد اقصی میں جس کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو جائیں، وہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ کسی کے لیے کھڑے ہو تو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا۔ وہ اب سنیں، توجہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی؟ کیا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہستی، انہوں نے ایک دن سونے کے کنگن پہن لے۔ توجہ، ہاں، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں، جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے، بہت نازک، بہت نازک، نازک ہے بہت غیرت سلطان ہے۔ کتنی نازک ہے سن لیں غیرت۔ سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امی نے، علی مرتضیٰ کی زوجہ نے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لئے کہا بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا۔ پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے۔ عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، جس کے قریب سے توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتی، جس کے لیے آئے تطہیر اترے، وہ سیدہ
ہوتا ہے. بلکہ ایک بات اور کہہ دوں, جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی. مگر سنو, گناہ نہیں تھا, خطا نہیں تھی. کیا کیا تھا؟ سونے کے کنگن پہن. سونا حلال ہے, حلال ہے. خاتون تھی, عورت ہے, حلال ہے. لیکن نبی کی شہزادی ہے, حرام نہیں تھا, ناجائز نہیں تھا, مکروہ نہیں تھا, بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھی. کیوں؟ حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ, اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونا کی کوئی غریب کی بیٹی کہتی, بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تو اس کو اپنی غربت سے تکلیف ہوتی. حضور نے فرمایا, میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہننا, اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں, کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں, تو نبی کی بیٹی ہے. تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا غریب امتی کہے گا جب نبی کی شہزادی نے سونا نہیں پہنا تو تو بھی صبر کر لے, ہماری غربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دیے. حکمت یہ تھی. لیکن سنو, غور سے سنو, غیرت رسول نازک ہے بہت. غیرت سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے. کس نے پہنے؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے, توجہ کرنا, بہت نازک بات آ گئی. حضور نے کہاں سے سنیو, کہاں سے؟ جس کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے, حضور نے چہرہ پھیر لیا. اندر نہیں آئے, واپس ہو گئے. سیدہ تڑپ گئی, بلال کہاں ہو؟ حاضر ہو شہزادی. میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر منہ پھیر کر چلے گئے. حضور ناراض نہیں ہوئے. وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ, سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لیے منہ پھیرا, واپس ہو گئے. سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی. بلال آئے. بلال, ان کنگنوں کی وجہ سے بابا ناراض. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بلال ان کنگن کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. یہ کنگن لے جاؤ, اسے بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ کنگن لے گئے, بیچ دیا. اطلاع کی, آئے. بابا لپٹ گئی. کیوں منہ پھیرا؟ بیٹی تیری شان نہیں کہ تو سونا پہنے. اب دو باتیں. اما عائشہ دیوار پہ پردہ لٹکا دیں, پوچھو کیا حرام ہے؟ ایسا جیسے شراب. کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے غیبت. کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے جھوٹ. نہیں نا, ایسے حرام تو نہیں. محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو منہ پھیر لیتے. شہزادی کونین, ملکہ فردوس بری, ملکہ جنت, اگر سونے کے کنگن پہن لے, منہ پھیر لیتے, منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. آخری بات, اینڈ پر سب کو جانا کہاں؟ محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں؟ کہاں جانا؟ حضور کے پاس. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اور شفاعت کس کی کریں گے؟ صرف اپنوں کی. شفاعت کس کی کریں گے؟ جنت میں کس کو لے جائیں گے؟ صرف اپنوں کو. اب گئے حضور, کہیں بگڑی نہ بنی.
نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ شیس کے پاس، نہ داؤد کے، نہ ایوب کے پاس، نہ ذوالکفل کے پاس، نہ عزیر کے پاس، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارا پا کے جنت میں چلا جاؤں۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ گئے شفاعت کریں اور داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، چوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیرت کی وجہ سے، اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟ سب منہ پھیر لیں ان کا آستانہ۔ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ جب سب ہاتھ اٹھا لیں، ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں منڈا منڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو۔ ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مد منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، لرز جاؤ۔ تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں،